میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ سامنے خونخوار کتے کھڑے تھے جو مجھے دیکھتے ہی بھونکنے لگے۔ یہ دیکھ کے میں نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیوں مجھے قید کرنا چاہتے تھے۔ باقی کے دن بھی گزر گئے اور وہ دن بھی آ گیا جب میرا نکاح اس گل شیر سے ہونا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ جیکسن کہنے لگا وہ مجھے پاکستان لینے ضرور آئے گا اور مجھے یہاں سے لے بھی جائے گا، لیکن اس وقت اس کا آنا مشکل ہے اور میرے نزدیک نکاح جیسے رشتے کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں تھی۔ ہمیں بس یہی بتایا جاتا تھا کہ جب ایک دوسرے کو ہم سمجھ جائیں اور ہمیں یہ لگنے لگے کہ ہم ایک ساتھ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں تو ہمیں کورٹ میرج کر لینی چاہیے۔ چاہے سامنے والے کا مذہب کچھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میرے باپ نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا۔ میری ماں نے صرف زبان سے کلمہ ادا کیا تھا اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پھر ہمارے ہاں اس بات کو بھی برا نہیں منایا جاتا تھا کہ لڑکی شادی سے پہلے کتنے مردوں کے ساتھ رہ چکی ہے۔ میں تو جیکسن کے ساتھ وہاں پر کافی آگے بڑھ چکی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ہر حد کو پار کر دیتے، کلب میں میرے بابا نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا۔ اس وقت میں شراب کے نشے میں دھت جیکسن کی باہوں میں تھی۔ اس رات بابا نے جیکسن کو بہت مارا تھا۔ کہنے لگے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے قریب آنے کی، اسے ہاتھ لگانے کی۔ بہرحال مجھے اپنے بابا کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ میں نے پہلی بار ان کے خلاف پولیس میں کمپلین کی تھی کہ میں اس بات کی آزادی چاہتی ہوں کہ میں اپنے جس دوست کے ساتھ جو مرضی تعلق رکھوں۔ میرا باپ مجھے روکنے کا حق نہیں رکھتا اور میری ماں نے میرا ساتھ دیا تھا، لیکن پھر میری ماں کی زندگی وفا نہ کر سکی اور میں یہاں آ کے قید ہو گئی۔ مجھے ایک انارکلی فراک پہننے کو دیا گیا، مجھے ماتھا پٹی لگائی گئی اور بہت سارے زیورات پہنائے گئے۔ میں ایسے کپڑے پہلی بار پہن رہی تھی اور اتنی جیولری پہلی بار پہنی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر کمرے میں ہی خواتین اکٹھی ہو گئیں، میری تعریف کرنے لگیں۔ پھر میرے پاس میرے دادا اور بابا کمرے میں آئے نکاح کی رسم ادا کرنے، اور پھر میرا نکاح کر دیا گیا۔ اس وقت میرے والد نے مجھ سے کہا کہ تم سے جو پوچھا جائے کہہ دینا قبول ہے۔ میں نے وہ بھی کہہ دیا۔ میرے نزدیک ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بہرحال شادی کے بعد جب سب خواتین جا چکی تھیں، میری تائی امی کہنے لگیں کہ کچھ کھانا ہے تو بتا دو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میری تائی امی کہنے لگیں کہ اب تم اپنے کمرے میں جا سکتی ہو، جا کے آرام کرو۔ میرا گل شیر کے ساتھ بس نکاح ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی۔ باہر ابھی ڈھول بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بڑی عجیب سی شادی تھی۔ ادھر شادی کی خوشی صرف مردوں میں مناتے تھے اور عورتیں الگ بیٹھی رہتی تھیں۔ مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب میں یونیورسٹی جوائن کرتی اور اپنے لیے فرار کا راستہ اختیار کرتی۔ اگلے روز ناشتے پر میرے دادا نے مجھے سونے کا سیٹ تحفے میں دیا۔ کہنے لگے خوب جی لگا کر پڑھو بچے، ہم اپنی بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتے۔ پلوشے اور روزینہ نے بھی ایم اے کیا ہے، لیکن ہمارے گھر کی بچیاں نقاب کر کے پڑھنے جاتی ہیں۔ پلوشے تمہیں نقاب کرنا سکھا دے گی۔ میں نے کہا نقاب وہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے بچے پردہ ہماری مسلمان عورتوں کی شان ہوتا ہے۔ ہماری عورتیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، ہر قیمتی چیز کو ہمیشہ چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور تم بھی الحمدللہ مسلمان ہو۔ میں نے کہا میں یہ سب نہیں پہنوں گی پلیز، میرا دم گھٹ جائے گا، مجھے سانس نہیں آئے گا۔ میری بات سن کے دادا کہنے لگے نہیں بیٹا ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور میں اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد پلوشے میرے کمرے میں آئی، مجھے نقاب اور برقع دے کے کہنے لگی لالا کہہ رہا ہے یونیورسٹی جانا ہے تو اسے پہن کے باہر آنا، ورنہ تم آگے نہیں پڑھ سکتی، گھر پہ بیٹھو۔ یہ سن کے مجھے بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ کون ہوتا ہے مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے والا؟ میں سیدھا اپنے والد کے کمرے میں گئی۔ میں نے کہا بابا آپ جانتے ہیں مجھے عادت نہیں ہے اس طرح کے ماحول کی، نہ اتنا پردہ کرنے کی۔ آپ نے کیوں میرا نکاح ایک ایسے جاہل گنوار سے کر دیا جسے لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے؟
میں ہرگز بھی برقع نقاب نہیں پہنوں گی۔ میرے والد کہنے لگے میں تمہارے دادا سے بات کرتا ہوں کہ فی الحال تم پر اتنی پابندیاں نہ لگائیں، لیکن بیٹا یہ سب تمہیں کرنا ہے۔ پھر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، کہنے لگے میں 1-2 ہفتے کے لیے امریکہ جا رہا ہوں، وہاں کچھ پیسوں کا لین دین رہ گیا ہے، جلد ہی سب کچھ نمٹا کر لوٹ آؤں گا۔ یہ سن کر میں نے کہا بابا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ کہنے لگے نہیں بیٹا تم نہیں جا سکتی، پہلے ہی تمہیں اس ماحول میں رکھ کر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا، میں رونے لگی۔ میں نے کہا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیں، یہ سب لوگ میرے لیے انجان ہیں، مجھے یہ لوگ اچھے نہیں لگتے، میرا یہاں دم گھٹتا ہے۔ وہ کہنے لگے میں 2 ہفتوں میں واپس آ جاؤں گا اور اپنا دل یہاں لگانے کی کوشش کرو، کیونکہ تم نے اب یہیں رہنا ہے، آہستہ آہستہ تمہیں عادت ہو جائے گی۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگے ضد مت کرو۔ میں رونے لگی تو مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگے تم میری بہت پیاری بیٹی ہو، میں تم سے محبت بھی بہت کرتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری بات کو نہ ٹالو۔ کہنے لگے تمہارے دادا بھی تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں کرتے، مجھ سے محبت یہاں کوئی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا، یہ سب مجھے قیدی بنانا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میں ان کے سینے کے ساتھ لگے روئے جا رہی تھی۔ وہ میرا سر سہلانے لگے، میرا ماتھا چومنے لگے، پھر کہنے لگے تمہیں ایک بار احساس ہو گیا کہ میں نے تمہارے لیے کتنا ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے غلط سوچتے ہیں نہ غلط کرتے ہیں۔ گلشیر بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو نہیں پتا، جب یونیورسٹی مجھے لے کے گیا تھا تو کتنی زور سے میرا ہاتھ پکڑا تھا، ایسے جیسے اپنے آپ کو میرا مالک سمجھتا ہے۔ بابا میں غلاموں والی زندگی نہیں جی سکتی، مجھے آزاد ماحول میں رہنے کی عادت ہے۔ وہ کہنے لگے جسے تم آزادی سمجھتی ہو وہ آزادی نہیں ہے، بے حیائی ہے، بغاوت ہے، اور جسے تم زبردستی سمجھ رہی ہو وہ تمہاری کیئر ہے۔ اگر تم اس کی بات مانو گی تو وہ تمہارے ساتھ بہت پیار سے رہے گا۔ لیکن میں اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی نہیں تھی۔ میں نے کہا آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ پلیز بابا۔ بابا مجھے چپ تو کروا رہے تھے لیکن ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں وہاں بلوا لوں گا یا میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ مجھے چھوڑ کے جا چکے تھے۔ میں بہت رو رہی تھی۔ وقت رخصت بھی میرے بابا مجھے ساتھ لگائے رو پڑے۔ پھر دادا سے کہنے لگے میری زوہا کا بہت خیال رکھنا۔ وہ کہنے لگے زبیر خان تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے جو تم اپنے چند پیسوں کی خاطر پردیس واپس جانا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگے بابا مجھے وہاں بہت ضروری کام ہے، اور پھر وہ جا چکے تھے۔ میرے دادا نے مجھے چپ کروایا، کہنے لگے بچہ وہ آ جائے گا، تم کیوں روئے جا رہی ہو، ہم سب تمہارے اپنے ہیں۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا میری یونیورسٹی کو اسٹارٹ ہوئے، لیکن ایک برقع نقاب کی وجہ سے وہ ضدی شخص مجھے نہیں لے کر جا رہا تھا۔ حالانکہ دادا نے کہا بھی تھا کہ اتنی سختی سے پردہ نہ کرواؤ، وہ آہستہ آہستہ اس ماحول کو اپنا لے گی، لیکن وہ پتہ نہیں کیا شخص تھا۔ کہتا تھا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، کیونکہ اب یہ میرے چچا کی بیٹی نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ چہرہ نہیں چھپائے گی تو پڑھنے نہیں جائے گی۔ آخر کار مجھے ہار ماننی پڑی۔ پلوشے نے میرا نقاب کیا۔ جب میں باہر نکلی تو وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا، کہنے لگا بیٹھو۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ گاڑی جب مین سڑک پہ پہنچی تو کہنے لگا ایک بات تم اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بٹھا لو تو اچھا ہوگا، مجھ سے الجھنے کی کبھی بھی کوشش مت کرنا، نہ میری بات پر اختلاف کرنا۔ گلشیر کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کے میں تپ کے رہ گئی، لیکن میں نے کہا کچھ نہیں کیونکہ مجھے راہ فرار چاہیے تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی گاڑی یونیورسٹی کے باہر کھڑی ہوئی میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر گئی۔ نیچے وہ بھی اتر گیا۔ ہمارے پیچھے ہی اس کے گارڈز کی گاڑی بھی تھی۔ اس نے اپنے گارڈ سے کہا جب تک بی بی صاحبہ باہر نہیں آ جاتی تم
یہیں دروازے کے پاس ڈیوٹی دو گے۔ وہ گارڈز کسی حکم کے غلام کی طرح سر ہلانے لگے۔ مطلب وہ لوگ میری رکھوالی کے لیے یہیں بیٹھے رہیں گے تاکہ میں یہاں سے بھاگ نہ سکوں۔ پہلی کلاس میں ہی میری 2-3 لڑکیوں سے دوستی ہو گئی تھی۔ جب میں واپس حویلی پہنچی تو سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ نہ میں اپنی تائی کے ساتھ بیٹھتی تھی، نہ کبھی پلوش اور روزینہ کے ساتھ، حالانکہ وہ بہت کہتی تھی کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، بات کیا کرو، لیکن میں زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ ابھی 2 ہفتے ہی گزرے تھے۔ مجھے اپنے بابا کا انتظار تھا کہ وہ کب واپس آتے ہیں۔ وہ جب سے یہاں سے گئے تھے مجھ سے صرف 2-3 بار ہی بات کی تھی۔ یونیورسٹی میں میرا دل لگنے لگا تھا۔ میں اب اپنی یونیورسٹی کی دوستوں سے فون پہ باتیں کیا کرتی تھی۔ کئی لڑکوں سے بھی میری بات چیت ہو جاتی تھی۔ یونیورسٹی کے اندر جاتے ہی میں اپنا نقاب اتار کے اپنے پرس میں رکھ لیتی تھی، کیونکہ مجھے ایسی پابندیوں کی عادت نہیں تھی اور نہ مجھے اپنے چہرے کو چھپا کے رکھنے کا شوق تھا۔ میں اس چیز کی قائل تھی کہ اگر خدا نے حسن دیا ہے تو اسے دکھانا چاہیے، چھپانے کے لیے تھوڑی دیا ہے۔ مجھے اپنے دادا کی باتیں دقیانوسی لگتی تھیں۔ یونیورسٹی میں مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کھل کے سانس لے سکتی ہوں، ہنس سکتی ہوں، باتیں کر سکتی ہوں۔ جیسے ہی میں یونیورسٹی سے باہر آتی تھی تو 2 گارڈز باہر چوکیدار کے پاس ہی بیٹھے ہوتے تھے۔ مجھے ڈرائیور لینے آتا تھا اور گارڈز واپسی پر میرے ساتھ گاڑی میں موجود ہوتے تھے۔ بہرحال بس ایک وہ اچھا وقت تھا جو میرا یونیورسٹی میں گزرتا تھا۔ بابا کو گئے ہوئے 2 کے بجائے 4 ہفتے ہو چکے تھے۔ میں جب بھی فون پہ ان سے کہتی تھی کہ وہ کب آئیں گے تو کہتے تھے آ جاؤں گا، تم بس اپنا خیال رکھا کرو، خوش رہا کرو۔ لیکن 2 ماہ گزر گئے۔ پھر اس کے بعد جو خبر مجھے سننے کو ملی میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ میرے والد کو بلڈ کینسر تھا اور وہ آخری سٹیج پر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں کون سا مرض ہے، اسی لیے مجھے چھوڑ کے، میرا نکاح کروا کے وہ واپس اپنا علاج کروانے کے لیے امریکہ گئے تھے۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہاں سے ان کی ڈیڈ باڈی واپس آئی تھی اور اس وقت مجھے غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میں ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ جب بھی اٹھتی تھی چلا کے رونے لگتی تھی۔ میرے دادا اور بھی زیادہ بیمار ہو گئے۔ کہنے لگے جانے کا وقت تو میرا تھا، تم کیوں چلے گئے زبیر خان؟ میرے تایا، میری تائی سب میرے پاس تھے، مجھے تسلیاں دیتے تھے، لیکن میں یہ غم بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ لیکن وقت کا کام شاید گزرنا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا تھا اب میرا یہاں کوئی نہیں ہے، یہ سب غیر ہیں۔ پتہ نہیں میرا باپ مجھے ان اجنبیوں میں کیوں چھوڑ کے جا چکا تھا۔ میں نہ ٹھیک سے کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی جب پلوش میرے کمرے میں کھانا لے کے آئی۔ کہنے لگی اپنی حالت دیکھو، تم کتنی کمزور ہو گئی ہو، پلیز ڈھنگ سے کچھ کھایا پیا کرو، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ چچا کی اتنی ہی زندگی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنایا، میرے منہ کے قریب کیا۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ کہنے لگی دیکھو دادا بھی بہت بیمار ہے اور اگر تم بھی اپنا خیال نہیں رکھو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ زبردستی اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ بہرحال میں نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ وہیں میری ملاقات فاضل سے ہوئی۔ وہ میرا کلاس فیلو تھا۔ میرے والد کے انتقال کی خبر جب میرے دوستوں کو ملی تو یہ بات میری کلاس میں پتہ چل گئی، اس لیے بہت سے اسٹوڈنٹس نے میرے ساتھ افسوس کیا، جن میں وہ بھی شامل تھا۔ اکثر جب مجھے نوٹس بنانے میں مشکل پیش آتی تھی تو وہ مجھے نوٹس بنا کے دے دیتا تھا کہ لاؤ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ آہستہ آہستہ میری اس سے دوستی ہونے لگی۔ میں نے دانستہ طور پر اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں کسی کی منکوہا ہوں۔ یہ بات میں نے اپنی کسی دوست کو نہیں بتائی تھی۔ ایک بار جب میں یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی تو مجھے لینے کے لیے ڈرائیور کے بجائے گلشیر آیا۔ میں گاڑی کی جانب بڑھنے لگی تو فاضل میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا یہ نوٹس تم بھول گئی تھی۔ میں نے کہا اوہو مجھے یاد ہی نہیں رہا، بہت شکریہ۔ میں نے اس کے ہاتھ سے نوٹس لے لیے۔ کہنے لگا شام کو فون کرو گی مجھے؟ میں نے کہا ہاں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں گاڑی کے قریب آ گئی، ڈور کھول کے بیٹھ گئی۔ گلشیر کہنے لگا یہ لڑکا کون تھا؟ میں نے کہا میرا کلاس فیلو ہے، دوست ہے میرا،
یہ کہہ کر میں نے وہ نوٹس اپنے بیگ میں ڈالے۔ کہنے لگا تو تمہاری کلاس میں لڑکیاں نہیں پڑھتی؟ میں نے کہا سب پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا تو دوستی لڑکیوں کے ساتھ کیا کرو۔ میں نے کہا اب یہ فیصلہ بھی تم کرو گے۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں بے جا قسم کی پابندیاں نہیں لگاتا، لیکن تمہیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال میں آئندہ تمہیں کسی لڑکے کے ساتھ نہ دیکھوں۔ میں نے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا تھا اور میں جان بوجھ کے فاضل سے باتیں کرنے لگی، اس سے دوستی کرنے لگی۔ مجھے ہر حال میں اس ماحول سے، اس حویلی سے اور خاص طور پر گل شیر سے جان چھڑوانی تھی، اور اس کے لیے مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو مجھے اس چیز سے آزادی حاصل کروا کے دیتا۔ فاضل بھی ایک امیر باپ کا بیٹا تھا، اس کا باپ ایک بزنس مین تھا، میں جانتی تھی وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ ایک بار وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہارے گھر والے تم پہ اتنی پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ 2 گارڈز ہر وقت یونیورسٹی کے باہر تمہاری چوکیداری کے لیے کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ میں نے کہا میں خود تنگ آ چکی ہوں، مجھے یہ ماحول اچھا نہیں لگتا۔ کہنے لگا ہاں وہ تو میں سمجھ سکتا ہوں، اب تمہیں دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے، تم یونیورسٹی میں آتے ہی سب سے پہلے اپنا برقع اور نقاب اتارتی ہو۔ یہ بات وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ کے کر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا تم بہت خوبصورت ہو۔ میں نے کہا تھینک یو۔ میں نے کہا مجھے پردہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کہنے لگا کرنا بھی نہیں چاہیے، ارے خدا نے حسن دیا ہے تو دکھانا چاہیے نا یار۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں مسکرانے لگی۔ اس کی پہلی جرت پر میں نے اسے تنبیہ نہیں کی، اور پھر میں جس ماحول سے آئی تھی مجھے عادت بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے اسے بتا دیا کہ میں امریکہ سے آئی ہوں، لیکن یہاں آ کے پھنس گئی ہوں۔ ایک بار وہ پھر سے کہنے لگا کہ ہم لوگ کہیں باہر ملتے ہیں۔ میں نے کہا دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، میرے گھر والے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ کہنے لگا دیکھو برقع نقاب تو تم پہنتی ہو، یہاں یونیورسٹی میں بہت سی لڑکیاں پہن کر آتی ہیں، تم میرے ساتھ چلو، کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے کہا اور اگر کسی کو شک ہو گیا تو؟ کہنے لگا نہیں ہوگا، نقاب جب تم کرتی ہو تمہاری آنکھیں تک نظر نہیں آتی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ پہلی بار میں اس کے ساتھ یونیورسٹی سے باہر نکلی، ہم نے اپنی ایک کلاس بھی چھوڑ دی تھی۔ واقعی میں اپنے گارڈز کے بالکل سامنے باہر نکل کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، میں تو جب چاہے بھاگ سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ جیکسن تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، میرا فون بھی نہیں اٹھاتا، اور میں اتنی آسانی سے امریکہ جا بھی نہیں سکتی، لیکن فاضل میرے لیے ضرور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ میری طرح سوچتا ہے، ماڈرن ہے، اس کے ساتھ میں زندگی اچھی گزار سکتی ہوں، خاص طور پہ اس گل شیر سے جان چھڑوا سکتی ہوں۔ وہ مجھے ریسٹورنٹ میں لے کر گیا، میں نے وہاں اپنی مرضی کا کھانا کھایا، اس سے بہت ساری باتیں کی، میں بے حد خوش تھی۔ میں نے کہا یہ پردہ تو میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو گیا۔ وہ ہنسنے لگا۔ اب میں اکثر اس کے ساتھ یونیورسٹی کی کلاسیں چھوڑ کے جانے لگی، رات دیر تک میں اس کے ساتھ فون پہ باتیں کرنے لگی۔ پھر وہی ہوا جو ایسی ملاقاتوں میں ہوتا ہے، وہ کہنے لگا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی تم اچھے لگتے ہو، لیکن ہمارے خاندان میں غیروں میں شادی نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا تم مجھے سپورٹ کر سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا ہم نکاح کر لیتے ہیں کورٹ میں تمہیں یہاں سے خلاصی دلوا دوں گا، کیونکہ تم میری بیوی ہوگی، اور جب تم عدالت میں یہ کہہ دو گی کہ تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا ہے تو پھر تمہارے خاندان والے تمہیں روک نہیں سکتے۔ یہ سن کر مجھے اس نکاح پر افسوس ہوا تھا جو میں کر بیٹھی تھی۔ اگر گل شیر کے ساتھ نکاح نہ کیا ہوتا تو یقیناً میں بھاگ کے فاضل کے ساتھ شادی کر لیتی۔ ابھی میں اس سے بات کر ہی رہی تھی جب اچانک سے کسی نے میری کلائی پکڑی۔ میں نے جب اس شخص کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ وہ گل شیر تھا۔ کہنے لگا تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ اور یہ لڑکا، یہ وہی ہے نا جس نے تمہیں نوٹس دیے تھے؟ اس وقت تمہیں یونیورسٹی میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ دیکھ کر فاضل پہلے تو گھبرا گیا، اب گل شیر فاضل کے سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے یونیورسٹی سے باہر لانے کی؟ وہ کہنے لگا تم کون ہوتے ہو یہ سب پوچھنے والے؟ زویا ایک آزاد لڑکی ہے، اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتی ہے،
تم پابندی لگانے والے کون ہوتے ہو؟ ٹھیک ہے تم اس کے کزن ہو، اس کے والد کے انتقال کے بعد وہ تم لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن تم لوگوں کی غلام نہیں ہے۔ یہ سن کر گلشیر نے اس کا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگا میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے۔ یہ سن کر فاضل نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا، پھر ایک دم سے چپ ہو گیا۔ گلشیر کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے اپنی باتوں سے بہلا پھسلا کے یہاں لانے کی؟ کیا سوچا تھا تم نے؟ میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کیا کر رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، یہ بات مجھ سے چھپی رہ جائے گی؟ فاضل کہنے لگا یہ خود میرے ساتھ آئی تھی اپنی مرضی سے، اور تم نے اگر اس کے ساتھ نکاح کیا ہے تو یقیناً زبردستی کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگا تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ یہ کہہ کے اس نے جھٹکے سے اس کا گریبان دھکے سے چھوڑا، وہ پیچھے گرتے گرتے بچا، پھر میری کلائی پکڑ لی، مجھے زبردستی باہر لے جانے لگا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، میں اس زبردستی کے رشتے کو نہیں نبھانا چاہتی۔ وہ کہنے لگا میری غلطی تھی جب میں نے چچا کی بات مان لی اور تمہیں آگے پڑھنے دیا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ تمہاری رگوں میں کس عورت کا خون گردش کر رہا ہے۔ یہ سن کے میں نے کہا کہ اگر تمہیں میری ماں سے اتنی ہی نفرت ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ویسی ہی ہوں تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ کہنے لگا اس لیے کیونکہ تم میرے چچا کی بیٹی ہو، ورنہ میں تم سے کبھی نکاح نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں نکاح کے لیے عورت کا کردار دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی نہیں۔ تمہارا یہ حسن میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر مجھے دادا نے تمہارے ساتھ نکاح کے لیے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں لعنت بھیجتا تم پہ، لیکن اب تو کر لیا نا، اس لیے اب میں تمہیں یہ رشتہ نبھا کے بھی دکھاؤں گا، اور اگر دوبارہ میں نے تمہیں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تو اس کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اور یہ یاد رکھنا ہمارے خاندان میں غیرت کے نام پر جان دیتے بھی ہیں اور جان لیتے بھی ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ساتھ حویلی لے آیا۔ بہت رف ڈرائیو کرتے ہوئے وہ گھر گیا۔ گھر جاتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دادا جی کے پاؤں میں لا کے پھینکا، پھر کہنے لگا سنبھالے اسے، آپ نے کہا تھا آپ کے بیٹے کا خون ہے، کبھی دھوکے بازی نہیں دے گی، دغا نہیں کرے گی۔ دادا آپ نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے جھوٹ بول کے میری زندگی برباد کر دی، ایک ایسی لڑکی سے میرا نکاح کروایا جو میرے نکاح میں ہوتے ہوئے غیر مردوں سے ملاقاتیں کرتی ہے۔ آج اسے میں ریسٹورنٹ سے لے کے آیا ہوں، تعلیم کے نام پہ یہ آپ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ خدا کی قسم اگر میں نے اپنی بہنوں میں سے کسی کو کسی غیر کے ساتھ ایسے بیٹھے دیکھا ہوتا تو گردن اڑا کے رکھ دیتا۔ اگر یہ زندہ نظر آ رہی ہے نا تو صرف اس لیے کہ یہ چچا زبیر کی بیٹی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا، اور میرے دادا مجھے ایسی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا میں انسان ہوں، جانور نہیں ہوں، اور آپ لوگوں نے جان بوجھ کے مجھے قید میں رکھا ہوا ہے۔ مجھے نہیں رہنا یہاں پہ، میرا دم گھٹتا ہے، اور مجھے نہیں پہننا یہ برقع۔ یہ کہتے ہوئے میں روئے جا رہی تھی۔ میرے دادا نے مجھے بازو سے پکڑا، اپنے ساتھ اپنے بیڈ پہ بٹھا لیا، کہنے لگے تم یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں جانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، بس چند مہینے تم ویسی زندگی گزار لو جیسی میں چاہتا ہوں، صرف یہ چند مہینے۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج تک جو اس خاندان میں نہیں ہوا وہ میں کروں گا۔ میں شیر سے تمہاری طلاق کرواؤں گا، اور جہاں تم جانا چاہتی ہو میں تمہیں بھیج دوں گا۔ امریکہ جانا چاہتی ہو وہاں بھیج دوں گا، لیکن 6 مہینے تمہیں میری ہر بات ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا وعدہ کریں، وعدہ کریں اگر میں 6 مہینے آپ کی بات مانوں گی تو آپ اپنی بات سے مکریں گے نہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرف بڑھایا، میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا، کہنے لگے پٹھان کی زبان ایک وعدہ ہوتی ہے، لیکن چلو میں نے تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر لیا۔ مجھے تم بہت عزیز ہو، بہت زیادہ، کیونکہ مجھے زبیر سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز، ان کا لہجہ نم ہو گیا، آنکھوں کے کنارے سے آنسو بہنے لگے، پھر مجھے اپنے ساتھ لگا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ میں نے بھی اپنے آنسو صاف کیے، کہنے لگے آج شام کو ایک خاتون تمہیں پڑھانے آئے گی،
तुम नमाज सीखो, कलाम पाक पढ़ना सीखो, नमाज की पाबंदी करो। मैंने कहा ठीक है, कर लूँगी, आप अपना वादा याद रखिएगा। फिर ऐसे ही हुआ। मेरी ताई अम्मा और मेरी दोनों कज़नें वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। कहती थी कि मैं अपनी माँ की तरह हूँ, शादीशुदा हो के भी गैर मर्दों से ताल्लुकात रखती हूँ और मैं भी उनके जैसी ही हूँ। मैं पहले उनसे बात नहीं करती थी और उनकी बातों का मुझ पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। जो खातून मुझे नमाज और कुरान पाक सिखाने आती थी वो काफ़ी उम्र रसीदा थी, बूढ़ी थी, लेकिन जब कलाम पाक पढ़ती थी तो उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बात थी। मैं घंटों बैठ के उसकी तिलावत सुनती रहती थी, बड़ी खुशुलहानी से पढ़ती थी। उसकी तिलावत मेरे दिल पे असर करती थी। मैंने नमाज सीख ली और फिर नमाज पढ़नी भी शुरू कर दी। कलाम पाक भी बड़ी दिलचस्पी से सीखना शुरू किया क्योंकि मेरे लिए वो एक नई चीज़ थी। बहरहाल खाना मैं अपने दादा के साथ खाती थी, ज़्यादातर वक्त उन्हीं के साथ गुजारने लगी क्योंकि अब यूनिवर्सिटी तो गुलशेर मुझे छोड़ने के हक में था ही नहीं। मैं सुबह उठ के ही दादा के कमरे में जाके बैठ जाती थी, नाश्ता वहाँ करती, उनके साथ बैठी बातें करती रहती। वो मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे। कभी ऐसा भी होता था कि बातें करते करते रोने लगते थे। फिर कभी कहते थे कि जाओ मेरी दवाई लेके आओ, आज के बाद मेरी दवाई तुम मुझे दिया करो। कभी हंसने लग जाते थे, कहते थे तुम बिल्कुल जुबैर जैसी लगती हो, बिल्कुल वैसे हंसती हो। मेरा दिल उनके साथ लगने लगा। मैं काफ़ी ज़हीन थी इसलिए बहुत तेज़ी से कलाम पाक पढ़ना सीख गई और रोज़ पढ़ती भी थी, याद भी करती थी। लेकिन मैं नमाज में दुआ यही करती थी कि मैं यहाँ से वापस चली जाऊँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। एक बार मेरे दादा कहने लगे कि मेरे पाँव में बहुत दर्द है, ऐसा करो किसी मुलाजिम को बुला के लाओ ताकि मेरे पाँव की मालिश कर दे। मैंने कहा मैं कर देती हूँ। मुस्कुराने लगे, कहने लगे तुम्हारे हाथ इसलिए थोड़ी हैं कि तुम मेरे पाँव की मालिश करो। मैंने कहा फिर क्या हुआ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा। मैं उनके पाँव की मालिश कर रही थी जब गुलशेर कमरे में आया। मुझे दादा के पाँव की मालिश करता देखकर उसे शायद हैरत हुई, लेकिन फिर मुझसे नजरें हटा ली। कहने लगा दादा जान, आपके दोस्त के पोते की शादी है। उसने कार्ड उनके सामने रखा, शायद शादी का कोई कार्ड था। वो कहने लगे मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है और उससे मेरा ताल्लुक भी बहुत अच्छा है। ऐसा करो तुम शादी पे चले जाओ और अपने साथ जोया को ले जाना। ये सुनकर मेरे हाथ रुके। उसने भी बेसाख्ता मेरी तरफ देखा, लेकिन बड़ी नागवारी से। मैंने कहा मुझे नहीं जाना किसी शादी पे। मेरे दादा कहने लगे तुमने वादा किया था मुझसे। मैंने कहा दादा प्लीज। कहने लगे तुम अपना वादा याद रखोगी तो मैं भी अपना वादा याद रखूंगा जो मैंने तुमसे किया था। मैं चुप सी हो गई। वो कहने लगा दादा मैं अकेला चला जाऊंगा, मुझे किसी खातून को साथ लेके नहीं जाना। उसने अपने दोनों हाथ बांध के माथे पे बल डाल के तेवरी चढ़ा के कहा। दादा कहने लगे जो कहा है वो करो। कहने लगा ठीक है, इसे कहिएगा कल 7 बजे तैयार हो जाए। ये कह के वो कमरे से बाहर जा चुका था। दादा कहने लगे बहुत अच्छे से तैयार होना, मेरे दोस्त के पोते की शादी है। कहने लगे अपनी ताई अम्मी से कहना कि कीमती तहाइफ का इंतजाम कर दे और तुम दोनों शादी के तौर पे दुल्हा दुल्हे को वो देना। अगले रोज मैं बिल्कुल तैयार थी लेकिन बुर्का नकाब में थी। मुझे नहीं पता था कि इतना लंबा सफर होगा। हमारी गाड़ी में पीछे 2 गार्ड्स भी बैठे हुए थे। गाड़ी की सीटें बंद थीं। पिछला सारा हिस्सा खुला था जहां वो गार्ड्स बैठे थे। 3 घंटे की मुसाफत के बाद हम वहां पहुंचे। मुझे हवेली के अंदर मुलाजिमा लेके गईं जहां सारी खवातीन बैठी थी। यहाँ भी ऐसी ही शादी हुई थी जैसी कि मेरी हुई थी। मर्द हजरात अलग शादी की खुशियां मनाते थे और खवातीन अलग। जो तहाइफ मेरी ताई अम्मा ने दिए थे वो मैंने दुल्हन की वालिदा को जाके पकड़ा दिया। शादी खत्म होते होते रात के 12 बज गए। मैं बहुत थक चुकी थी। जब मुलाजिमा ने मुझे आके कहा कि आप वापसी के लिए तैयार हो जाए, मैंने अपना बुर्का और नकाब पहन लिया। गाड़ी गुलशेर ही ड्राइव कर रहा था, लेकिन जहां पर सुनसान सड़क शुरू हुई और सड़क के अतराफ जंगल का सिलसिला शुरू हुआ,
وہاں سے فائرنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر گل شیر کے چہرے کی رنگت اڑی۔ اس نے گاڑی کی اسپیڈ بہت تیز کر دی۔ میں خود خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے کہا یہ فائرنگ کون کر رہا ہے؟ کہنے لگا چپ ہو جاؤ اور سیٹ کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا لیکن میں اس کی بات سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ جب فائرنگ ہماری گاڑی پر شروع ہو چکی تھی، گل شیر نے اپنی جیب میں سے پسٹل نکال لیا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا سب کچھ پہلی بار دیکھا تھا۔ اب اس نے اپنی گاڑی جنگل کی طرف موڑ لی۔ جب میں نے پیچھے کی طرف نظر دوڑائی تو میری تو جان نکل گئی کیونکہ وہ دونوں گارڈز مر چکے تھے۔ میں نے کہا وہ تمہارے گارڈز؟ کہنے لگا ہاں، ضائع ہو گئے ہیں۔ میں اس کی بات سن کے حیران تھی۔ کہنے لگا دشمن کا بچہ ہمیشہ بزدلوں کی طرح پیچھے سے وار کرتا ہے۔ میں نے تو اعتبار خان سے کہا تھا کہ اگر مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ کر وار کر، لیکن مرد کا بچہ تھوڑی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جنگل میں گاڑی دوڑا رہا تھا۔ پھر اس نے گاڑی کی سامنے کی لائٹس بند کر دی اور گاڑی کو ایک جگہ روک دیا۔ کہنے لگا اترو فٹافٹ۔ میں جلدی سے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بھاگنے لگا۔ میں نے کہا تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگا چپ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کے وہ مجھے اندھا دھند بس بھگائے جا رہا تھا۔ پھر مجھے درختوں کے بیچوں بیچ میں جا کے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا یہاں بیٹھ جاؤ۔ پھر مجھے ایک پسٹل پکڑا دی۔ کہنے لگا یہ تمہاری حفاظت کے لیے۔ پھر دوسری جیب سے دوسری پسٹل نکال کے کہنے لگا آج نہیں چھوڑوں گا اسے، آج یہ میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا۔ میں فوراً جا کے اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ میں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ کہنے لگا 1 گھنٹے بعد یہیں پہ واپس ملوں گا، تم بس یہاں سے کہیں مت جانا۔ میں نے کہا نہیں میں یہاں نہیں رکوں گی، تم مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ اس نے میرے 2 گارڈز مار دیے ہیں۔ میں جب تک اس کے 4 بندے نہیں مار لوں گا میں واپس نہیں آؤں گا، اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ بیٹھ جاؤ یہاں پہ۔ پستول ہے نا تمہارے پاس؟ اگر تمہیں لگے کہ خطرہ ہے تو سامنے والے پہ چلا دینا یا ہوا میں فائر کر دینا، کوئی بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ میں نے کہا مجھے گن نہیں چلانی آتی۔ اس گن کو پکڑ کے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کہنے لگا کیا تمہیں گولی نہیں چلانی آتی؟ عجیب لڑکی ہو۔ اس نے کہا اس کو چلانا کون سا مشکل کام ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جو سامنے آئے بس گولیاں مارتی چلی جانا، مارتی چلی جانا، مر جائے گا۔ تھوڑی سی ہمت پکڑو، بہت آسان ہے۔ لیکن ابھی میں یہاں نہیں رک سکتا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تم مجھے چھوڑ کے یوں نہیں جا سکتے۔ میں اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کہنے لگا میں 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا واپس۔ میں نے کہا نہیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے مجھے درخت کے پاس جا کے بٹھا دیا۔ کہنے لگا یہاں بیٹھو اور چپ چاپ بیٹھی رہنا، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا اور پھر مجھے فائرنگ کی آوازیں آنے لگی۔ میں بے حد ڈری ہوئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں پاگل تھا، بجائے اپنی جان بچانے کے دشمنوں میں جا کے گھس گیا تھا۔ اس کے 2 گارڈز کو مارا تھا نا، تو یہ ان کے 4 بندوں کو مارے گا۔ جب یہ اچانک سے ایک ہاتھ پچھلی جانب سے میرے سامنے آیا اور میرے منہ پہ رکھ دیا گیا، میری تو جیسے جان نکل گئی۔